الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر آپ بیتی پر ہے اور ہماری آپ بیتی کا موضوع ہے کالج گیٹ کی آپ بیتی۔ عزیز طلبہ، یہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے جہاں پہ ہر طالب علم کو اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے ایک محبت، ایک الفت، ایک پیار ہوتا ہے۔ جب وہ اس اسکول یا کالج سے پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کا دوبارہ وہاں پہ آنا، اس کا جی کرنا، ان در و دیوار میں گھومنا پھرنا، اپنی ان یادوں کو تازہ کرنا، یہ اس کا مشغلہ رہا ہے۔ تقریباً ہر طالب علم کو اپنے دارالعلم سے محبت ہوتی۔ یہ جو در و دیوار ہیں، جب وہ پہلے دن آتا ہے تو اجنبی ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اجنبیت ان در و دیوار کی ختم ہوتی جاتی ہے اور ایک محبت کا رشتہ ان در و دیوار سے جڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو اسے اپنے اس دارالعلم کو الوداع کہنا بڑا مشکل اور کٹھن لگتا ہے۔ اسے اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی۔ ایسے ہی ان در و دیوار کو بھی ان بچوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی شور و غوغا، ان کی محبتیں، ان کی تعلیمی و ادبی سرگرمیوں کے امین ہوتے ہیں۔ تو اس سب میں سب سے زیادہ اہمیت وہ جو صدر دروازہ ہوتا ہے، مین گیٹ، اس کو حاصل ہے، کیونکہ اس مین گیٹ سے ایک شخص جب داخل ہوتا ہے، یہ کالج کا گیٹ گواہ ہوتا ہے کہ آج علمی اعتبار سے، آج صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ کس درجے پر ہے۔ اور پھر جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اس کالج کے گیٹ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس علمی ماحول سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو کون سے علوم و فنون سے مزین کر لیا ہے۔ اور پھر خصوصاً صبح کالج آنا اور چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی جو ہے نا وہ بس کا، ویگن کا انتظار کرنا، اور پھر وہاں پہ اپنے ساری داستان، اپنی روداد، آج کی آپ بیتی بیان کرنا، تو اس کالج گیٹ نے تو سب کی کہانیاں سن رکھی ہوتی ہیں، سب کی باتیں سن رکھی ہوتی ہیں۔ یہ سب کے جو دکھوں سے، سکھوں سے، ان کی خوشیوں سے یہ گواہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، ایک کالج گیٹ کی آپ بیتی۔ اب تمام طلبہ یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلبہ، یونیک نوٹس پہ کالج گیٹ کی یہ آپ بیتی۔ ایک تعلیمی ادارے کے دروازے کا تقدس یا اس کی حرمت کسی عبادت خانے کے دروازے کے تقدس یا حرمت سے کم نہیں، کسی طور پہ بھی کم نہیں، کیونکہ علم کا حصول فرض بھی ہے اور عبادت بھی۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد
اور عورت پر فرض ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا تعلیمی ادارہ بنایا وہ مسجد نبوی شریف میں بنایا، جس کو صفا کا چبوترا کہا جاتا تھا، اور وہاں پہ پڑھنے والوں کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے تعلیمی ادارے مساجد میں قائم ہوتے تھے تاکہ لوگوں میں یہ بات راسخ ہو سکے کہ ہمارے ہاں علم کا حاصل کرنا ایک عبادت ہے، ہم اس کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کا صدر دروازہ، مین گیٹ ہونے پر فخر ہے۔ جس کالج کا میں صدر دروازہ ہوں اسے قائم ہوئے کم و بیش 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری عمر بھی لگ بھگ 100 سال ہی ہے۔ البتہ اس ادارے کے بنانے والوں نے اس سے ایسا مضبوط اور ایسا دیدہ زے بنایا کہ 1 صدی کے بعد بھی عمارت پرکشش اور مستحکم دکھائی دیتی۔ کچھ اسی نوع کا احوال میرا بھی ہے کہ میں بھی 100 سال کی عمر گزارنے کے بعد مضبوط بھی ہوں اور دیدہ زیب بھی ہوں، پرکشش بھی ہوں، مستحکم بھی ہوں۔ لہٰذا میرا نظارہ مشاہدین میں جلال اور جمال کا امتزاج پیدا کرتا ہے۔ جلال کہتے ہیں مضبوطی کو، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، کیونکہ میری ساخت میں 10 ٹن خالص فولادی اور دیگر دھاتیں استعمال کی گئی ہیں، اور دھاتوں ہی سے میرے وجود پر تصویر کاری اور گل کاری کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عظیم الجثہ ہونے کے باوجود لطافت کا حامل ہوں۔ 1 ٹن کے اندر 1000 kg وزن ہوتا ہے۔ اب 10 ٹن سے مراد 10,000 kg وزن، تو اس وجہ سے یہ عظیم الجثہ ہے، بہت بڑا گیٹ ہے۔ تو اس کے اوپر دھاتوں ہی کے ساتھ جو گلکاری کی گئی، تصویر کاری کی گئی، اس کی وجہ سے اس کی لطافت، اس کے حسن میں اضافہ ہوا۔ اور دیکھا جائے تو یہی خصوصیت تعلیمی ادارے کی عمارت میں بھی ہے۔ گویا میں اپنے کالج کی عمارت کا نقیب ہوں۔ ایک بہتر تعارف یہی میرے معماروں کا اعجاز ہے کہ میں اس کالج کا، اس کی آئیڈینٹی ہوں، اس کی پہچان ہوں، میں اس کا نقیب ہوں۔ میرا سینہ بے شمار رازوں کا امین ہے۔ میری نظر سے ایک عالم گزرا ہے، ایک جہان، ایک صدی گزری۔ میری نگاہ کو نگاہ نہیں، نقش پاک کہیے، کیونکہ میں نے تقسیم ہند سے قبل کا دور بھی بخوبی ملاحظہ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی تو میرے وجود کو کم و بیش 72 سال ہو گئے۔ آپ میری داستان حیات میں
دلچسپی رکھتے ہیں تو میں اپنی زندگی کے چند مزید گوشے آپ کے سامنے ہویدا کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں۔ میں نے بلا شبہ 3 نسلوں کو پروان چڑھتے اور پھر سہولت کی طرف گامزن ہوتے دیکھا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل کا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کے طلباء کی بیشتر تعداد غیر مسلم تھی۔ عزیز طلباء، جب انگریز نے ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار چھینا تو اس نے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے، تیسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے جن ظلم و ستم کا آغاز کیا تھا ان میں سر فہرست یہ ظلم تھا کہ مسلمانوں پر تعلیمی دروازے بند کر دیے جائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں پر تعلیمی دروازے بند کر دیے گئے۔ اب کیا تھا کہ جب مسلمانوں پر تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہوئے تو مسلمان تعلیم سے محروم ہو گئے اور غیر مسلم وہ ان اسکول اور کالجز میں ان کی تعداد خاصی زیادہ ہو گئی، اور وہ سب آپ یقین جانیے حصول علم کے بڑے مشتاق تھے۔ عین وقت پر کالج آتے اور تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے کر ہی واپس جاتے۔ ان کے یہ اتوار متاثر کن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حصول علم کے بعد جب کبھی بھی وہ مادر علمی کو پھر سے دیکھنے کے لیے آئے، میں نے ان کے چہروں پر شادمانی کے آثار دیکھے، میں نے ان کے چہروں پر اطمینان کے آثار دیکھے جو ان کی کامیاب زندگی کا غماز تھے۔ سچ ہے، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے۔ تعلیم نے بے شمار قوموں کی کایا پلٹ دی۔ حالانکہ یہ امت محمدیہ ہے جس پر تعلیم کو حاصل کرنا وہ فرض ہے، اور انہوں نے اپنے شب روز کو اسی فرض کی ادائیگی میں جو بسر کیا ہے، گزارا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ یقیناً مجھ سے مسلمان طلبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اول تو وہ تعداد ہی میں بہت کم تھے، اور دوسرے یہ کہ ان میں سے بیشتر غربت زدہ تھے۔ جب مسلمانوں کے اوپر تعلیمی دروازے بند کر دیے گئے تو ان تعلیمی اداروں میں مسلمان بچوں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی۔ غیر مسلموں کی تعداد ان تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ ہو گئی۔ تو پھر کیا تھا کہ وہاں پہ صرف وہ مسلمان بچوں کو داخلہ ملا تھا جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ انگریز کی چاپلوسی کر کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کروانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو آپ یقیناً مجھ سے مسلمان طلبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اول تو وہ تعداد ہی میں بہت کم تھے، اور دوسرے یہ کہ ان میں سے بیشتر غربت زدہ تھے، اور تیسرے یہ کہ
اگرچہ حصول علم اسلام میں فرض ہے، لیکن شاید انگریز حکومت سے کدورت رکھنے کی وجہ سے حصول علم کے لیے ذوق و شوق کے وہ آثار ان کے چہروں پر نظر نہ آتے تھے جو کہ میں غیر مسلم طالب علموں کے چہروں پر دیکھتا تھا۔ اگرچہ میں انہیں زبان حال سے پکار پکار کر کہتا تھا کہ یہ سنہرا موقع ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، مگر ان میں سے بھاری اکثریت نے میری پکار پر کان نہ دھرا۔ حالانکہ میرے اس مدعا کو اقبال نے شعر کے قالب میں یوں ڈھالا ہے: مشرق سے مفر کر نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے مفر کر نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو چیدہ بچے ان تعلیمی اداروں میں پہنچ سکے تھے، وہ سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھ کے وہ علم کی طرف یوں گامزن ہوتے کہ پوری قوم کا بوجھ یہ طلبہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقسیم ہند ایک عظیم الشان واقعہ تھا جس کے نتیجے میں ایک عظیم اسلامی مملکت وجود میں آئی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تھی اور میں 1947 میں ایک بار پھر سے جوان ہو گیا۔ ویسے بھی میرا جسم تو فولادی تھا اور نوجوان لوگوں کا میرے ہاں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے اس وقت بھی بڑھاپے کے آثار تک محسوس نہ کرتا تھا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد چند سال تو بہت اسی قوم میں جوش و خروش کا عالم رہا، مگر بعد ازاں یہ قوم تالے آزماؤں کے ہتھے چڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جو طلباء کالج میں داخلے کے لیے آتے تھے، ان کے چہروں پر طالب علموں کی سی عاجزی دکھائی نہیں دیتی تھی اور ان کی چال ڈھال بھی حصول علم کے رویوں سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ دراصل ان اداروں میں سیاست در آئی تھی اور میں نے دیکھا کہ طلباء کے ہاتھوں میں کتابیں کاپیاں نہیں تھیں بلکہ اسلحہ تھا، ہتھیار تھے، وہ بھی ایسے کہ الامان الحفیظ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ کاش رب العزت مجھے زبان عطا کرتا اور میں ان ناعاقبت نااندیشوں کو سمجھا پاتا کہ تعلیمی اداروں میں سیاسی جماعتوں کے عمل دخل نے ہمارے تعلیمی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جب سے سیاست جو تھی وہ ان اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں در آئی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے طلباء وہ سیاسی اکھاڑوں میں تو زیادہ نظر آتے تھے، وہ تعلیمی کلاس رومز میں بہت کم نظر آتے تھے، وہ علمی مشاغل میں تو شامل نہیں ہوتے تھے، وہ سیاسی جو ان کے معرکے ہوتے تھے وہاں پہ وہ زور و شور کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ یوں ہماری ایک بہت بڑی جنریشن
وہ تعلیم سے دور ہوتی چلی گئی یا تعلیم ان کی زندگیوں سے خارج ہوتی چلی گئی۔ اسی وجہ سے طلباء آج قائد اعظم کے فرمودات کو بھول چکے، باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سیاسی زعماء جو انہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دور بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں، اور ان کی اپنی اولادیں ترقی یافتہ ممالک میں علم اور ترقی کی منازل طے کر رہی ہوتی ہیں، اور ادھر وہ قوم کے بچوں کو اپنے مفادات کی خاطر انہیں تعلیم سے دور دوسرے جو مشاغل ہیں، دوسری جو سرگرمیاں ہیں، وہ ان میں ان کو مشغول رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، میرے سینے میں طلباء کے باہم کچھ تو خون کے ماضی کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ محفوظ ہیں، مگر میں ان تمام واقعات کو اپنی زبان کی نوک پر نہیں لا سکتا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ہاں، یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ اگرچہ فوجی حکومتوں کو برا بھلا کہنا ایک نو کا مشن بن گیا ہے، مگر انہی فوجی حکومتوں کے دور ہی میں نے تعلیمی اداروں میں امن دیکھا، اور جس کالج کا میں صدر دروازہ ہوں اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اور تو اور یہ بھی میرا مشاہدہ ہے کہ فوجی حکومتوں کے دور ہی میں پروفیسر حضرات اطمینان سے اپنے تدریسی فرائض سر انجام دیتے۔ میرے مشاہدے کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت اس امر کے اعلان کے باوجود کہ طلباء تنظیموں پر پابندی اٹھا لی جائے گی، اس پر عمل درآمد کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی کہ اگر طلباء تنظیموں سے پابندی اٹھا لی تو پھر سے جو سیاست ہے وہ تعلیمی اداروں میں در آئے گی، پھر سے کتاب کی بجائے جو کلشنکوف ہے وہ ان طلباء کے ہاتھوں میں ہوگی۔ میرے علم میں یہ بات اس وقت آئی جب ایک پروفیسر صاحب کو راہ چلتے وزیر تعلیم کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے پایا، اور وہ وزیر تعلیم کی اس رائے سے متفق تھے کہ طلباء تنظیمیں ان طلباء تنظیموں کو ان کے مفاد میں بحال نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ طلباء جتنے ان تنظیموں سے دور رہیں گے وہ اتنے ہی تعلیمی مشاغل میں اپنے آپ کو وہ پائیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ اگر آرٹس کی فیکلٹی موجود ہے تو وہاں پہ آرٹس کی تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو محافل ہیں، اگر میلاد کا موسم ہے تو میلاد ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پہ جو ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال، تو اگر ان کی
وفات کے دن ہے تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات کا جو نا وہاں پہ انعقاد ہونا چاہیے. اگر 14 اگست ہے یا 6 ستمبر ہے تو اس حوالے سے وہاں پہ تقریبات ہونی چاہیے. وہاں پہ مشاعرے جو نا وہ سجنے چاہیے. ایسی ادبی بیٹھکیں ہوں گی تو پھر اس ادارے میں پڑھنے والے بچے وہ اس ادب کو اپنے وجود میں اپنی فکر میں ڈھال سکیں گے. ایسے ہی عزیز طلبہ اگر وہاں پہ سائنس کی فیکلٹی موجود ہے تو وہاں پہ جو سائنسی اسباق ہیں اس کے پروجیکٹس ہونے چاہیے. اس کے اوپر بچوں کو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اوپر سیمینارز منعقد ہونے چاہیے. جو آج کی ایجادات ہیں ان کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. بچوں کو آنے والے دنوں میں جو سائنس نے نئی ایجادات کرنی ہے ان کے اوپر وہاں پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایسے ہی طلباء کو جو ملکی ضروریات ہیں، جو نظریہ پاکستان ہے اور جو نظریہ اسلام ہے اس کی آگاہی کے لیے یہاں پہ پے در پے تقریبات ہونی چاہیے تاکہ جو طلباء ہیں وہ ایک علمی ماحول سے استفادہ کر سکیں اور اپنے ذوق کی فیلڈ میں وہ ایک کردار اپنا ادا کر سکیں. بچوں کے اندر اعتماد سازی کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر ایک مکمل کام ہونا چاہیے تاکہ ان بچوں کی فکر میں جو ہے وہ جیسا ہے وہ لوگوں کو بتا سکیں، دکھا سکیں. تو عزیز طلبہ یہ صدر دروازہ کہتا ہے کہ میرے علم میں یہ بات اس وقت آئی جب ایک پروفیسر صاحب کو راہ چلتے وزیر تعلیم کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے پایا اور وہ وزیر تعلیم کی اس رائے سے متفق تھے کہ طلباء تنظیموں کو طلباء ہی کے مفاد میں بحال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس ڈھلتی عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم میں ایک بار پھر تعلیم کی اہمیت کا شعور بڑھتا جا رہا ہے. آج والدین جو ہیں وہ اپنی پوری تگدو کر کے اپنے بچوں کو وہ جدید تعلیم سے ہمکنار کروانا چاہتے ہیں. وہ اس کے لیے تمام مشکلات کو سہتے بھی ہیں، وہ اپنے بچے پر صرف بھی کرتے ہیں اور اسے بھرپور موقع دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل کر سکے. تو آج کا جو معاشرہ ہے وہ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ ہے. یہ شعور سب کو حاصل ہو چکا ہے. کل جو شعور نہیں تھا آج وہ شعور ہے. گاؤں اور جو بہت پیچھے گاؤں ہیں ان کے طلباء بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اب یہاں کا رخ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں کئی ایک اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ شعور روز بروز بڑھتا جائے تاکہ میں اس قوم کو ایک ترقی یافتہ قوم کی صورت میں دیکھ کر اس جہاں سے رخصت لوں. ہر ایک پہ وا نہ کرو شہر دل کا دروازہ، ہر ایک پہ وا نہ کرو شہر دل کا دروازہ، کہ آنے والوں میں دزدانے نیم شب ہی نہ ہو. تو اس لیے سب کے اوپر اپنے دل کی کیفیت نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا.
تو عزیز طلبہ، یہ بڑا خوبصورت یہ آبیتی تھی، ایک کالج گیٹ کی آبیتی۔ تو آپ اس آبیتی کو محنت سے یاد کیجئے گا، اس کا تسلسل، اس کے ربط کو یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت تمام طلباء کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔